السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، دقتیں، مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کا ہم پر کیوں آتی ہیں؟ دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، یہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ ہم سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ۔ یہ ایک ہمارے لیے میسج ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے اور ہمیں پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم پر جو بھی پریشانی آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ کا اپنی طرف کھنچاؤ ہوتا ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں پریشانی پر اللہ کی یاد آ رہی ہے، اللہ کی یاد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اگر کسی پریشانی پر اللہ کی طرف توجہ ہے، فرائض ادا کر رہے ہیں، تو بے شک اللہ کی اس میں حکمت ہے، اور اللہ اس چھوٹی سی دقت کی وجہ سے، چھوٹی سی پریشانی جو ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی مومن کو، یعنی جو اللہ کا کلمہ پڑھے ہوئے ہے، جو ایک مسلمان ہے، اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی ایک گناہ اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہماری پریکٹیکل لائف میں جتنی بھی جو پریشانیاں آتی ہیں، آج تو ہم اتنے بڑے فتنوں کے ماحول میں ہیں، اتنی میجورٹی فتنوں میں پڑی ہوئی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے بہت سی مصیبتیں، بہت سی جو ہم دماغی بے سکونیت ہے، دماغی اسٹریس ہے، آج جو ہم بے سکونیت ہے، وہ ہم نے خود اپنے اوپر فرض کر لی ہیں، جس میں ہماری نفس کا اس پر پورا کریڈٹ جاتا ہے، جو ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر رکھا ہے۔ جب ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی مصیبت دے کر یہ ہم پر احسان کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف اس مصیبت کی نسبت کرنا، نعوذ باللہ، یہ تو غلط ہے، لیکن یہ ہماری جو ہمیں مصیبت لگتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ بندے لوٹ آ ہماری طرف، تو جس میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، اس میں بے سکونی ہے، تو ہماری طرف لوٹ آ، تو ہمارے لیے اپنی خواہشاتوں کو قربان کر ہم تیری ضرورتوں کو سنبھال لیں گے، ہم تیری پریشانیوں کو سمیٹ دیں گے۔ یہ ہمارے لیے میسج ہوتا ہے، لیکن ہم اس چھوٹی مصیبت میں اتنا زیادہ اپنے اوپر اس کو لے لیتے ہیں، حاوی کر لیتے ہیں، کہ بعض وقت تو ہم میجورٹی ہم جو ہیں فرائض ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ہائے ہو کرنے لگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کیفیت سے، اس ماحول سے، اس حالت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم پر جو بھی آزمائش ڈال، جو بھی پریشانی ڈال، اس سے ہمارے دین کو بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں اتنی آزمائش میں ڈال جتنی ہم برداشت کر سکیں، اور اس پر بھی ہمیں ہمارے دین کو بچا لے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
بندے پر تھوڑی سی آزمائش آتی ہے وہ دین سے چلا جاتا ہے، دین سے باہر ہو جاتا ہے، ہماری زبان سے کفری الفاظ نکلنے لگتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ تب ہوتا ہے جب ہم میں صبر کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے، ہم میں صبر رہتا نہیں ہے. صبر بہت بڑی طاقت ہے. جس انسان میں صبر آ جائے تو امید ہے اللہ سے کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوگی. اللہ کی رحمت سے امید ہے. صبر ہم میں رہنا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں. اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے، اور چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ہمیں اپنی یاد سے غافل نہ کر، اور موت ہماری ایمان کی حالت میں ہو، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور یہ کوئی ایک دم سے کسی کے اندر تبدیلی نہیں آ جاتی. جس طرح ہم میں برائیاں چھوٹی ہوتے ہوتے چھوٹی برائیاں ہوتے ہوتے ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑی برائی بھی ہمیں برائی نہیں لگتی. اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. اپنے آپ کی جو اپنی روزمرہ کی زندگی ہے اس میں سدھار خود کرنا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں ہمارے نفس پر آ رہی ہے، تو ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور ہمیں ان سب برائیوں پر جو ہماری عادت بن چکی ہیں، جو ہمیں برائیاں لگتی نہیں ہیں، جو معاشرے میں عام ہو گئی ہیں، میجورٹی کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ نے تو قسم کھا لی ہے کہ ہم جنات اور انسانوں کو جہنم سے بھر دیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے 40-50 سال کی، اور یہ امتحان ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو ہمارے سامنے لا کر ہمارے سامنے ساری باتوں کا وضاحت کر دیتے ہیں. ہم مرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا. تو مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. اللہ کے بہت سے بندے ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہمیں نیک بات سمجھاتے ہیں. وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ اپنا حق ادا کر دیتے ہیں. ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ کس بندے نے ہمیں دین کی دعوت دی تھی، لیکن قیامت کے قائم ہمارے ہاتھ پیر، ہماری زبان، ہر ایک ہمارا آرگنس جواب دے گا. اور جو لوگوں نے تبلیغ کی تھی، دین کی دعوت دی تھی ہمیں، وہ لوگوں کو بھی اللہ بلائے گا. ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہوگا. تو ہمیں اس پر فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ہمیں اس زندگی میں جو ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں. میں تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب بہت بری دلدل میں پھنس چکے ہیں. معاشرے کو ہم نہ دیکھیں. معاشرہ ہمیں غلط چیزوں کی طرف لے جا رہا ہے. اسلام دشمن ہر طرف ہیں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ہیں. ہمیں خود کو بچانا ہے، کیونکہ برائی اتنی پھیل گئی ہے. برائی کو روکنا آج ممکن نہیں ہے. برائی کو روکنے سے بہتر ہے کہ خود کو برائی سے روکیں. ہم خود اپنی فکر کریں. جب ہم خود اپنی فکر کریں گے، ہم خود اپنے اعمال کو سدھاریں گے، ہم خود اپنے ایمان کو بچائیں گے، تو دھیرے دھیرے جو ہماری آنے والی نسل ہے ان میں دین آئے گا. اور خود اپنی طرف سے جتنی ہو سکے تبلیغ کرتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ میرا کوئی امتی ایسا نہ ہو جس نے میری کسی ایک حدیث یا ایک قرآن کی آیت کی تبلیغ نہ کی ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور خیر و عافیت سے رکھے اور ایمان پر ہماری موت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔